بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس کی رحمت کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے طعام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، پس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے کلمات اور ان کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے طعام۔ طعام کا معنی ہوتا ہے سازگار کھانا۔ دوسرا ہے باقل۔ بقل معنی ہوتا ہے ساگ، سبزی جو دانے سے اگتی ہو۔ البقل ما ینبت اصلہ و فرعہ فی الشتایا۔ بقل وہ ہے کہ جس کی جڑ اور شاخ سردیوں میں اگتی ہو، جیسے ککڑی، کھیرا وغیرہ۔ فوم کہتے ہیں گیہوں کو، لہسن، ہر وہ دانہ جو روٹی بن سکے۔ معصوم کی روایت میں فوم سے مراد گیہوں ہے۔ بصلہ پیاز۔ باؤ پلٹ آنا، ٹھکانہ بنانا، جگہ ہموار کرنا۔ چنانچہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی نسبت دے تو وہ آتش جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ آگے لفظ ہے مصر۔ مصر کے معنی ہوتا ہے شہر یا مصر حدود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے مسکنات، بدحالی، بے بسی اور محتاجی۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی سرکش ذہنیت کے دو نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ کر سکنا، اور نمبر دو گستاخانہ لب و لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا کہ تم اپنے رب سے کہہ دو، گویا وہ ان کا رب نہ ہو۔ عام حالات میں تو شاید ایک ہی قسم کے کھانے سے اکتا جانے کا کوئی جواز بن سکتا ہو، لیکن بنی اسرائیل تو اپنی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑ رہے تھے۔
ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک ظالم اور جابر اور خونخوار حکمران سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، اور اب انہیں ایک جابر قوم سے نبرد آزما ہونا تھا۔ آزادی کے اس کٹھن سفر میں تو عزت سے جو بھی میسر ہو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے تھا، لیکن یہ رنگین مزاج لوگ من و سلوہ جیسی خدائی ضیافت پر صبر نہ کر سکے، اور بے صبری اور بے قراری میں من و سلوہ کی جگہ پیاز، سبزی، ککڑی وغیرہ مانگنے لگے۔ نہ تو یہ عزت کی قدر جانتے تھے اور نہ ہی ذلت سے نجات حاصل کرنے کی کوئی قیمت دینے پر آمادہ تھے۔ چنانچہ کفران نعمت کا طبعی نتیجہ یہی تھا کہ وہ دوبارہ ذلت اور حقارت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی بھی شہر میں بس جاؤ، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ مصر سے مراد کوئی بھی شہر ہے، کیونکہ یہ چیزیں شہری اور متمدن ماحول میں میسر آتی ہیں۔ اس سے مراد معروف شہر مصر لینا درست نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات بنی اسرائیل کے صرف انہی افراد تک محدود نہ ہو، بلکہ پوری قوم سے مربوط ہو، کہ بعد میں آنے والی نسلیں بھی اگر شہری ماحول میں آ جائیں اور انہیں مطلوبہ چیزیں مل جائیں تو بھی ذلت اور حقارت بہرحال ان کا مقدر رہے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، بنی اسرائیل کی بے صبری اور عدم استقامت کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ وہ پھر ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جاتے، اور یہ مسئلہ صرف انہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو قوم بھی ان کی طرح بے صبری اور عدم استقامت کا مظاہرہ کرے گی وہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ضرور ہوگی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اگر ذلیل اور محتاج بن گئے تو یہ ان کے کردار کا طبعی نتیجہ تھا، جو صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا۔ یہ جو بھی قوم اس طرح کا کام کرے گی، جو بھی بے صبری اور عدم استحکامت کا مظاہرہ کرے گی، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہاں بنی اسرائیل کی ذلت اور بے بسی کی علت بیان ہو رہی ہے۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور قتل انبیاء جیسے جرائم کا ارتکاب نہ کرتے تو ذلت اور رسوائی میں ہرگز مبتلا نہ ہوتے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ترجمہ یہ ہے، اور اگر یہ اہل کتاب توریت اور انجیل اور ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل شدہ دیگر تعلیمات کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر کی آسمانی برکات اور نیچے کی زمینی برکات سے مالا مال ہوتے۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ دستور الہی پر عمل کرنے کی صورت میں کوئی قوم ذلت اور غربت میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی یہ لوگ کفر اور قتل انبیاء کے مرتکب اس لیے ہوئے کہ وہ عصیان کے عادی ہو گئے، یعنی گناہوں کے عادی ہو گئے، اور جرائم کے ارتکاب کے بعد بھی گناہ کا احساس نہیں کرتے تھے۔ گناہ کا احساس نہ کرنا یعنی احساس گناہ ختم ہو جانا، یہ گناہ سے بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جرم ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات 3 ہیں۔ پہلا نقطہ یہی ہے کہ گناہ کا احساس نہ ہونا گناہ سے زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ اس صورت میں گناہ سے گناہ جنم لیتا ہے۔ دوسرا اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ناشکری اور عدم استحکامت، دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ ناشکری اور عدم استقامت ذلت اور رسوائی کا سبب ہے،
اور تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ انسان تنوع پسند ہے، انواع و اقسام کی چیزیں پسند کرتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں احساس گناہ ہمارے میں پیدا فرمائے تاکہ ہم ہر قسم کے گناہ سے بچ سکیں، اور ناشکری سے ہمیں بچائے تاکہ ہم اس کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔